أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہودیوں کی بات چل رہی تھی قرآن مقدس کے، ہم جو اسباط پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، فرمایا کہ جب انہیں کہا جائے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا. اب کیونکہ یہودی اہل کتاب کہلاتے تھے اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کی نازل کرتا کتاب پر ایمان رکھتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یعنی ان کے اس دعوے کو جھوٹا ثابت فرمایا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا، فرمایا کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب پر ایمان لاؤ، جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا اس پر ایمان لاؤ. قالوا نؤمن بما انزل علینا، وہ کہنے لگے ہم تو صرف اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا، یعنی تورات کو مانیں گے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اس کے علاوہ کسی بھی کتاب کو نہیں مانتے، پھر سب کا انکار کرتے. اب وہ تورات پر ایمان کے دعوے دار ہوئے اور باقی تمام کتابوں کا انہیں انکار کر دی. جبکہ انہیں دعوت دی گئی جیسے تم سمجھتے ہو کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، تم اس پر ایمان رکھتے ہو، پھر قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، اس پر بھی ایمان رکھو. زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، اسی طرح انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہم صرف اسی کو مانیں گے جو ہم پر نازل ہوا، یعنی تورات کو مانیں گے اور باقی کا انکار کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ، اور میں حالانکہ یہ قرآن یہ ایسا حق ہے جو ان کے پاس اصلی کتاب موجود ہے، یہ اس کی بھی تصدیق کرتا ہے. اب جیسے قرآن تورات کی تصدیق فرمانے والا ہے، اسی طرح تورات کے احکامات میں بھی یہ بات شامل ہے کہ اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں کو مانو، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا بھی، یہ بھی تورات میں اس کا بھی حکم دیا گیا. اب ان نے دعویٰ کیا کہ ہم تورات کے علاوہ کسی کو نہیں مانیں اور کہتے تھے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل فَلِمَ تَفْتُنُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے پھر تم نے انبیاء کرام کو کیوں شہید کیا، اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کیا،
اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے ہو۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ فرمایا کہ تحقیق حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ یعنی ان کے تورات پر ایمان کے دعوے کو جھوٹا قرار دینے کے لیے قرآن نے یہ بھی دلیل، اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام جب تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر تشریف لے آئے، تمہیں فرعون کی غلامی سے نجات دلائی اور تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کو ڈبو کے مار دیا، پھر بھی تم بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، تم اس کی پوجا کرنے لگے، تم تو بڑے ظالم ہو، اور تم ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم تورات پر ایمان رکھتے ہو۔ آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا۔ اور میں یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور طور کو تم پر فلک کیا، کہا کہ مضبوطی سے پکڑو جو کتاب تمہیں عطا کی گئی یعنی تورات، تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے انکار کیا، فوراً تم نے یہ کہہ دیا ہم نے سنا اور ہم نے انکار کیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ۔ فرمایا بچڑا ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں رچ بس گیا تھا۔ آگے ارشاد فرمایا قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے ان سے کہ کیا ہی بری چیز ہے جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دے رہا ہے، اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے ہو، کہ تورات پر ایمان کے دعوے کے باوجود تم انبیاء کو ناحق شہید کر رہے ہو، تورات پر ایمان کے دعوے کے باوجود تم اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں کا انکار کر رہے ہو، تورات پر ایمان کے دعوے کے باوجود تم بچڑے کی پوجا کر رہے ہو، تورات پر ایمان کے دعوے کے باوجود جب تمہیں کہا گیا تورات کو مضبوطی سے تھام لو، تم نے سامنے کہا ہم نے سنا اور ہم نے انکار کیا۔ فرمایا یہ کیسا ایمان ہے اور یہ کیا ہی بری چیز ہے جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ ساری باتیں قرآن مقدس نے فرما کر اصل میں ان کے اس دعوے کی نفی فرمائی، انہیں جھنجھوڑ کے رکھا۔ فرمایا اگر یہ تورات پر ایمان رکھتے تو انبیاء کو شہید نہ کرتے، اگر یہ تورات پر ایمان رکھتے یہ قرآن کو بھی مانتے، زبور کو بھی مانتے، انجیل کو بھی مانتے، اگر یہ تورات پر ایمان رکھتے تو یہ دعویٰ نہ کرتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے انکار کیا۔ فرمایا بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس نہ گئی ہوتی، اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کی پوجا نہ کرتے۔ اگر یہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں تو یہ اپنے تورات پر ایمان کے دعوے میں بھی جھوٹے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، یہ کلام ہو رہا ہے محبوب علیہ السلام کے دور میں یوں یہودی تھے، قبیلہ بنو قینقاع، قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ بنو قریظہ، جبکہ انبیاء کو شہید کرنے والے، بچڑے کی پوجا کرنے والے وہ ان کے باپ دادا تھے۔ قرآن ان کو جو جھوڑ رہا ہے اس کا جواب مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ اپنے باپ دادا کے ان کرتوتوں پر فخر کرتے تھے اور ان کی تائید و نصرت کرتے تھے، یہ اپنے باپ دادا کے ان کرتوتوں سے بری ہونے کا اعلان نہیں کرتے تھے۔ اب جب یہ کہتے ہمارے باپ دادا نے صحیح کرتوت کیے تو پھر وہی حکم ان پر بھی لاگو ہوگا۔ اور یہاں پر ایک پہلو یہ بھی ہے، اور یہ بات میں بڑے درد دل سے عرض کر رہا ہوں کہ امت مسلمہ آج ہم لوگ قرآن پر
ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جو قرآن کے اندر احکامات ہیں کیا ہم بھی ان کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ قرآن نے جو ہمیں حکم دیا گیا، مثلا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم نے آپ کو شریعت عطا فرمائی بس آپ اسی کی اتباع کریں۔ حضور کے توسل سے جو ہمیں شریعت ملی ہے کیا ہم صرف اسی کی اتباع کر رہے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری اجتماعی اور انفرادی زندگی کے لیے قوانین مرتب فرما دیے، جسے نظام قرآن کہا جاتا ہے، جسے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے، جسے نظام اسلام کہا جاتا ہے، کیا ہم نے اسی پر اکتفا کیا ہے یا ہم نے اپنی طرف سے قوانین گھڑ لیے؟ ایک طرف ہمیں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ ہم دیکھ لیں من جملہ جو بڑی بڑی طاقت کے عہدوں پر براجمات طبقات ہیں، ان کی تو یاری ہی ساری کفر کے ساتھ ہے۔ وہ تو گویا اپنا مسیح انہی کو سمجھتے ہیں، یہ تو اسلام سے منہ پھیر چکے ہیں الا ماشاءاللہ۔ قرآن ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، ایمان والو اپنے مسلمانوں کے علاوہ کسی کو دوست نہ بناؤ، وہ تمہاری تباہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، کسی کو رازدار نہ بناؤ۔ آج دیکھ لے مسلمانوں کے راز کس کے پاس تھی، اور یہ کیسی بد قسمتی اور بد وقتی ہے کہ ہمارے ہاں ملک پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا، اس کے بڑے بڑے عہدوں پر جتنے بھی لوگ براجمان رہے جیسے ریٹائر ہوئے باہر چلے، جیسے فری ہوئے باہر کفر کی آغوش میں جا کرتا ہے۔ قرآن نے تو کہا تھا انہیں رازدار نہ بناؤ، تم جا کے ہی ان کی آغوش میں بیٹھے ہو۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہم کتنی باتیں اسلام کی لے رہے اور کتنی باتوں میں اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہو، کتنی باتوں میں ہم کفر کو خوش کرنے کے لیے ہم جو ہے نا وہ قوانین مرتب کر۔ یہ تو کوئی کردار رہا جو یہودیوں کا تھا، بعض باتوں کو مانتے بعض کا انکار کر دیتے، اپنی من چاہی باتوں کو مان لیتے، من چاہی کا انکار کرتے۔ آج یہی مسلمانوں کا حال ہے، اور اسی سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت و رسوائی مقدر فرمائی، اور آج بدقسمتی سے مسلمان اتنی بڑی تعداد کے ہوتے ہوئے ذلیل و رسوا ہو رہے۔ وجہ کیا ہے؟ جیسے انہوں نے تورات کو رسماً مانا، آج ہم نے بھی قرآن کو رسماً مانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سے سچی وفاداری نصیب فرمائے، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے بن جملہ احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان جس دن قرآن کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے اور قرآن کے ہر حکم کو فیصلہ سمجھتے ہوئے اپنے اوپر لاگو کر لیا، پھر وہ دن دور نہیں ہوگا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چونتی کی یہی گردش زمان۔ ہم محبوب علیہ السلام کی دی ہوئی شریعت پر آج ہی عمل پیرا ہونے لگے۔ کفر کی اوقات ہی کیا؟ کفر کی کیا اوقات ہے کہ مسلمانوں کو آنکھیں دکھائی؟ اللہ فرماتا ہے سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، فرمایا ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈال، ہیبت ڈال دیں گے، خوف ڈال دیں گے۔ ان میں تو ہمت ہی نہیں ہے مسلمانوں کے مقابلے میں آ سکے، لیکن بدقسمتی سے جب میں نے اور آپ نے دین کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، اسلام سے پیچھے ہٹ گئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت سے بے وفائی کر دی، آج ذلت ہمارا مقدر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو پھر سے غیرت ایمانی عطا فرمائے، پھر سے جذبہ ایمانی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو پھر سے کھویا ہوا وقار نصیب فرمائے۔
وما علیہ الا البلاغ المبین۔